بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ واجب معلق کے اوپر اشکالات میں چل رہی تھی، اور سب سے پہلا جو اشکال جس کو ہم نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا وہ شیخ انصاری کا تھا کہ شیخ انصاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم واجب معلق کو نہیں مانتے۔ ہم نے پچھلے قول پہ ان کے اس مبنا کی وجہ کو ذکر کیا کہ اصلاً وہ معنی جو صاحب فصول نے واجب معلق کی یہاں پہ کی ہے اسی کو شیخ انصاری واجب مشروط کے عنوان سے قبول کر چکے ہیں، لہذا اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کوئی اور معنی جو ہے ہی نہیں، وہی واجب مشروط کی معنی ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ معنی واجب مشروط کی ہے تو پھر واجب معلق کی کوئی معنی رہتی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے حساب سے اس تقسیم کو قبول کریں۔ لہذا فرماتے ہیں لا یخفا ان شیخنا العلامہ اعلی اللہ مقامہ، کہ ہمارے استاد جو ہیں شیخ انصاری علیہ رحمہ، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، حیث اختار فی الواجب المشروط ذاک المعنی، کیونکہ انہوں نے واجب مشروط میں وہی معنی جو ہے جو آپ نے معلق کے لیے ذکر کی اسی کو اختیار کیا کہ بھائی وجوب جو ہے اس میں حالی ہوتا ہے اور واجب جو ہے وہ استقبالی ہوتا ہے۔ وجعل الشروط جعل الشرط لزوما من قیود المادہ، اور شیخ انصاری نے یہ کہا کہ بھئی لازمی طور پہ قید شرط جو ہے یہ قید مادہ ہو سکتا ہے، قید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حیت نہیں ہو سکتا، ثبوتاً و اثباتاً، مقام ثبوت میں بھی مقام اثبات میں بھی۔ حیث ادعا امتناع کونہ من قیود الحیت کذالک، اب شیخ انصاری نے کیوں کہا کہ لزوما حتماً شرط قید مادہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھئی قید شرط کا قیود حیت میں سے ہونا جو ہے وہ ممنوع ہے، اس وجہ سے اثباتاً و ثبوتاً، یعنی نہ ثبوتاً جو ہے وہ شرط قید حیت ہو سکتا ہے، نہ اثباتاً جو ہے وہ قید جو ہے وہ شرط جو ہے وہ قید حیت ہو سکتا ہے، تو کیونکہ انہوں نے نہیں مانا۔ اب کہتے ہیں یہ جو ان کی مبنا ہے علی خلاف القواعد العربیہ و ظاہر المشہور، ان کی یہ مبنا جو ہے یہ قواعد عربیہ کے بھی خلاف ہے اور قول مشہور کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ان کے مطابق قید جو ہے وہ شرط جو ہے وہ قید حیت ہے نہ کہ قید مادہ، کما یشہد بہ ما تقدم آنفا عن البہائی، وہ چیز جو شیخ بہائی سے پہلے ہم نے ذکر کی، کہتے ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر سراحت کر رہی تھی کہ بھئی شرط جو ہے یہ قید حیت ہے قواعد عربیہ کے۔ بہرحال شیخ انصاری نے کیونکہ شرط کو قیود مادہ میں سے مانا، قیود حیت میں سے نہیں مانا، خلاف مشہور گئے، خلاف قواعد عربیہ گئے، کہتے ہیں اس وجہ سے شیخ انصاری نے انکر علی صاحب الفصول ھذا التقسیم، صاحب فصول کی اس تقسیم کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور انکار کیا ہے کہ بھئی صاحب فصول کی اس تقسیم کو جو ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ وہ کون سی تقسیم ہے؟ یہی ہے واجب معلق اور واجب معلق اور منجز والی، کما یشہد بہ ما تقدم، ہاں یہ ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں ضرورت، اب ان کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ان المعلق بما فسرہ، کہ واجب معلق کی جو تفسیر کی صاحب فصول نے اس تفسیر کے مطابق واجب معلق جو ہے یکون من
کما ہوا ظاہر المشہور، جیسا کہ یہ چیز جو ہے وہ مشہور کا ظاہر بھی ہے، وظاہر القواعد العربیہ، قواعد عربیہ کا جو ظاہر ہے اس ظہور ہے وہ بھی اس کو واضح کرتا ہے۔ فلا یکون مجال لانکارہ علیہ، تو اس صورت میں اب شیخ انصاری کے پاس کوئی ایسی فرصت گنجائش نہیں ہے کہ وہ واجب معلق کا انکار کریں اور شیخ صاحب فصول کے اوپر اعتراض کریں۔ اب یہ پہلا اشکال جو ہے واجب معلق کے اوپر وہ بیان ہو چکا اور اس کا جواب بھی مصنف کی طرف سے ہو چکا۔ اب دوسرا اشکال جو ہے وہ خود مصنف جو ہے وہ واجب مشروط کے اوپر کرتے ہیں، واجب معلق کے اوپر کرتے ہیں، اور وہ ایک اساسی اشکال ہے۔ وہ خود اس فرض کا مخالف نہیں ہے کہ بھئی واجب معلق مقام اثبات میں ممکن ہے یا نہیں ہے، بھئی وہ تو ممکن ہے، ہم نے ثابت کیا، لیکن مصنف جبکہ ان تقسیمات میں یا خصوصیات میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ آیا وہ محل نظام میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، لہذا وہ تقسیمات بھی درست نہیں ہوں گی، اسی طرح سے یہ تقسیم بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اب آخری چیز جو یہاں پہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فَإِنَّمَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ،
یعنی وہ چیز کے جو اس کے اوپر مرتب کی گئی ہے، تقسیمات کے اوپر مرتب کی گئی ہے، من وجوب المقدمت فعلاً، کہ مقدمہ جو ہے وہ فعلی ہو جائے، یعنی مقدمے کا وجوب فعلی ہو جائے، وہ چیز ہے جو اس یعنی اختلاف کے اوپر مرتب ہو رہی ہے۔ انما ہوا من اثر اطلاق وجوبی و حالیتی، وہ چیز جو مقدمے کے وجوب کو فعلی ثابت کرتی ہے وہ واجب کا اطلاق ہے، واجب کے وجوب کا اطلاق ہے، اور واجب کے وجوب کا فعلی ہونا ہے، حالی ہونا ہے، یہ مقدمے کے وجوب کو فعلی کرتا ہے۔ بس اگر واجب کا وجوب کا اطلاق نہ ہو یا فعلی نہ ہو تو کہ مقدمہ جو ہے وہ واجب ہو جائے، لہذا کہتے ہیں آپ اس چیز کے اوپر غور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ